اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ۔ ترجمہ: پھر اگر تم منہ پھرو تو میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ یعنی جس دین کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اگر تم اس پر ایمان لانے سے اعراض کرو تو جس دین کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں، اور اس میں مجھ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، البتہ اسے قبول نہ کرنے کی بنا پر تم سے خطا سرزد ہوئی ہے۔ اگر تم نے ایمان لانے سے اعراض کیا اور جو احکام میں تمہاری طرف لایا ہوں انہیں قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری بجائے ایک دوسری قوم کو تمہارے شہروں اور اموال کا مالک بنا دے گا جو کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے اور اسی کی عبادت کریں گے، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے کیونکہ وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے نقصان پہنچا سکے۔ لہذا تمہاری روگردانی کا جو نقصان ہے وہ تم ہی کو پہنچے گا۔ بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے، وہی تمہارے شر سے میری حفاظت فرمائے گا، اور تم میں سے کسی کا قول یا فعل اس سے چھپا ہوا نہیں، اور نہ ہی وہ تمہاری پکڑ سے غافل ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، انبیاء اکرام اپنی امت تک سارے شرعی احکام اپنی حیات شریف میں پہنچا دیتے ہیں، کوئی بات چھپا نہیں رکھتے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی قوم دین کی خدمت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے برباد کر کے دوسری قوم اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے۔ جیسے ابو جہل وغیرہ نے سرکشی کی تو انہیں ہلاک فرما کر مدینہ طیبہ کے انصار سے دین کی خدمت لے لی۔ ہم خدا قادر قیوم کے حاجت مند ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ترجمہ: اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے نصیحت حاصل نہ کی تو قادر و قدیر اور سچے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے عذاب کا حکم نافذ ہو گیا۔ جب ان کی ہلاکت اور ان پر عذاب کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو جن کی تعداد 4000 تھی اپنی رحمت کے ساتھ عذاب سے بچا لیا، اور قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ مسلمانوں پر رحمت اس طرح ہے کہ جب عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے محفوظ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے سخت عذاب سے بھی نجات دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان اور نیک اعمال نجات کا ذریعہ اور سبب ہیں، لیکن ترقی نجات صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ملتی ہے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ ترجمہ: اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ درم کے کہنے پر چلے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب فرمایا۔ تلکا سے قوم عاد کی قبروں اور آثار کی طرف اشارہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ زمین میں چلو، انہیں دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں یعنی ان معجزات کا انکار کیا جو حضرت ہود علیہ السلام لے کر آئے، اور انہوں نے اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی تمام رسولوں کی نافرمانی ہے، اور ان کے جاہلوں نے ہر بڑے سرکش اور ہر دھرم سردار کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ ترجمہ: اور اس دنیا میں اور قیامت کا دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ سن لو، ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت ان کے ساتھ ہے، اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہر بلائی سے دوری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے برے انجام کا اصلی سبب بیان فرمایا، اور کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اس لیے ان کا اتنا برا انجام ہوا۔ سن لو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت الہی سے دوری ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ
ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ ترجمہ، اور ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ اس صورت میں مذکور واقعات میں سے یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی طرف ان کے نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، جبکہ تمہارے یہ بت عبادت کے لائق ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی کمال قدرت پر دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ معبود وہی ہے جس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کر کے پھر تمہیں زمین میں بسایا اور زمین کو تم سے آباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر شرک سے کنارہ کشی کر کے اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب ایمان والوں کے قریب ہے اور ان کی سننے والا ہے۔ امام ضحاک رضی اللہ عنہ نے استعمرکم کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ تمہیں طویل عمریں دی، حتیٰ کہ ان کی عمریں 300 برس سے لے کر 1000 برس تک ہوئیں۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ ترجمہ، انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیغام توحید پیش کیا تو انہوں نے جواب دیا، اے صالح، اس تبلیغ سے پہلے تم تو ہمارے درمیان ایسے تھے کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور ہم امید کرتے تھے کہ تم ہمارے سردار بنو گے، کیونکہ تم کمزوروں کی مدد کرتے اور فقیروں پر سخاوت کرتے تھے، لیکن جب تم نے توحید کی دعوت دی اور بتوں کی برائیاں بیان کی تو قوم کی امیدیں تم سے ختم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے مزید یہ کہا کہ کیا تم ہمیں ان بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اور بے شک جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي فآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ ترجمہ، فرمایا اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اگر میں اس کے نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ تم نقصان پہنچانے کے سوا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر اور منصب نبوت پر فائد ہوں، اس کے باوجود میں بالفرض تمہاری پیروی کروں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس طرح میں نقصان اٹھانے والا اور جو منصب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا میں اسے ضائع کرنے والا ہو جاؤں گا۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نبی نے کفر کیا ہو؟ تمہاری بات مانا خسارے میں پڑنے کے سوا کچھ نہیں۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ ترجمہ، اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے، تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ قریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پتھر سے بحکم الہی اونٹنی پیدا ہوئی۔ یہ اونٹنی ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت پر نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی۔ اس آیت میں اس اونٹنی کے متعلق احکام ارشاد فرمائے گئے کہ اسے زمین میں چرنے دو اور کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ دنیا ہی میں گرفتار عذاب ہو جاؤ گے اور مہلت نہ پاؤ گے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ ترجمہ، تو انہوں نے اس کے پاؤں کی پچھلی جانب کی اوپر والی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں، تو صالح نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں 3 دن مزید فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ قوم ثمود نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور بدھ کے دن انہوں نے اس اونٹنی کی
ایڑیوں کے اوپر ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن یعنی جمعہ تک جو کوئی دنیا کے عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن یعنی جمعہ کو سیاہ ہو جائیں گے، پھر ہفتے کے دن عذاب نازل ہوگا، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعد لثمود۔ ترجمہ: پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی رحمت کے ذریعے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک تمہارا رب بڑی قوت والا غلبے والا ہے۔ اور ظالموں کو چنگاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار لعنت ہو سمود پر۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس آیت میں قوم سمود پر آنے والے عذاب کی کیفیت کا بیان ہے۔ سورہ اعراف میں ان پر آنے والے عذاب کی کیفیت اس طرح بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ ہے: تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اونھے پڑے رہ گئے۔ اور جہاں اس طرح بیان ہوئی کہ اور ظالموں کو چنگاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ ان دونوں کیفیتوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ پہلے ہولناک چیخ کی آواز آئی، اس کے بعد زلزلہ پیدا ہوا۔ اس لیے قوم سمود کی ہلاکت کو چیخ اور زلزلہ دونوں میں سے کسی کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے، یعنی عذاب نازل ہونے کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ گویا وہ کبھی اپنے شہروں میں بسے ہی نہ تھے اور وہ زندہ تھے ہی نہیں۔ اے لوگو سن لو، قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی نشانیوں کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کا یہ انجام ہوا، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے افعال کرنے سے بچو تاکہ تم ان کی طرح کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بچ جاؤ۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ترجمہ: اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم نے سلام کہا، پھر تھوڑی دیر میں ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ یہ صورت میں مذکور چوتھا واقعہ ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سادہ روح نوجوانوں کی حسین شکلوں میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے۔ فرشتوں نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں فرشتوں کو سلام کہا، پھر تھوڑی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے۔ اس وقت ایسا ہوا، اتفاق ہوا کہ 15 روز سے کوئی مہمان نہ آیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس کا غم تھا اور جب ان مہمانوں کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا لانے میں جلدی فرمائی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں گائے بکثرت تھیں، اس لیے بچڑے کا بنا ہوا گوشت سامنے لایا گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ گائے کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر زیادہ آتا تھا اور آپ علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے۔ گائے کا گوشت کھانے والے اگر سنت ابراہیم ادا کرنے کی نیت کریں تو ثواب پائیں گے۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، انبیاء کرام کی ولادت بہت شاندار ہوتی ہے کہ ان کی بشارتیں پہلے دی جاتی ہیں۔ نمبر 2، فرشتوں کو رب تعالیٰ نے غیب کا علم بخشا ہے جس سے وہ آئندہ کی خبریں دیتے ہیں۔ نمبر 3، ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ملائکہ اور سنت انبیاء ہے۔ نمبر 4، سنت یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ ترجمہ: پھر جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے وحشت ہوئی اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، آپ نہ ڈریں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ بچڑے کے بنے ہوئے گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے تو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے وحشت ہوئی اور دل میں ان کی طرف سے خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
خوف کے آثار دیکھے تو انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں کیونکہ ہم فرشتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور فرشتے ہونے کی وجہ سے ہم کھانا نہیں کھا رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے کھانے سے پاک ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ کہا ہائے تعجب، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ پس پردہ کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگیں۔ مفسرین نے ان کی ہنسی کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خوشخبری سن کر ہنسنے لگی۔ نمبر 2 بیٹے کی بشارت سن کر خوشی سے ہنسنے لگی۔ نمبر 3 بڑھاپے میں اولاد پیدا ہونے کا سن کر تعجب کی وجہ سے ہنسنے لگی۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ اس بشارت کے ضمن میں ایک بشارت یہ بھی تھی کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی عمر اتنی دراز ہوگی کہ وہ پوتے کو بھی دیکھیں گی۔ حضرت سارہ نے جب عادت کے برخلاف معاملہ ہونے کا سنا تو تعجب کرتے ہوئے کہا کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور میری عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، ان کی عمر 120 سال ہو چکی ہے اور زیادہ عمر والوں کے ہاں بیٹا پیدا ہونا بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ترجمہ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہی سب خوبیوں والا عزت والا ہے۔ فرشتوں کے کلام کے معنی یہ ہے کہ اے سارہ رضی اللہ عنہ آپ کے لیے یہ تعجب کا مقام نہیں کیونکہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جو معجزات عادتوں سے ہٹ کر کاموں کے سر انجام ہونے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بنا ہوا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کے ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں کیونکہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو اہل بیت کہا گیا ہے، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ نیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ عنہ کا ولیمہ گوشت اور روٹی سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ لوگوں کو کھانے کے لیے بلا لوں۔ میں بلانے گیا تو میرے ساتھ کچھ حضرات آئے اور وہ کھا کر چلے گئے، پھر کچھ حضرات آئے اور وہ بھی کھا کر چلے گئے۔ چنانچہ اسی طرح جنہیں میں بلاتا وہ آتے اور کھا کر چلے جاتے، یہاں تک کہ اب مجھے بلانے کے لیے کوئی نہیں مل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اٹھا کر رکھ دو۔ 3 آدمی اس وقت بھی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف جا کر فرمایا اے اہل بیت تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے جواب دیا آپ پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کو کیسا پایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں برکت عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہی فرماتے رہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اور وہ بھی اسی طرح جواب عرض کرتی رہیں جس طرح حضرت عائشہ نے عرض کیا تھا۔ یہ حدیث چند مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے فرمایا تم پر سلامتی ہو اے اہل بیت، تم کیسے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خیریت سے ہیں۔ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کو کیسا پایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت اچھا پایا۔